ہمارے پاس ہر شے کا وقت ہے، کھانے کے لیے بھی وقت ہے، سونے کے لیے بھی وقت ہے، جاب کے لیے بھی وقت ہے، عزیز و اقارب کے ہاں جانے کے لیے بھی وقت ہے، لوگوں کی غمی خوشی میں شریک ہونے کے لیے بھی وقت ہے۔ اتنی پرہجوم زندگی میں اگر وقت نہیں بچا ہمارے پاس تو اس رب کے لیے خاص وقت نہیں بچا جس رب نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس شوق، جس محبت اور جس ذوق کے ساتھ دنیا اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتی ہے، کبھی رب کے گھر میں بھی بیٹھ جاتی اس نیت سے، رشتہ داروں کے ہاں بندہ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ تعلق مضبوط ہو۔ جہاں انسان تعلق رکھنا چاہتا ہے نا وہاں زیادہ جاتا ہے اور وقت بھی زیادہ دیتا ہے تاکہ تعلق مضبوط ہو، چاہے وہ رشتہ داری ہے، چاہے وہ دوستی یاری ہے۔ لیکن کاش کہ یہ دوڑ ہماری رب کے لیے بھی ہو، رب کے ساتھ بھی تعلق مضبوط کرنے کا ہمیں شوق پیدا ہو، اور یہ تعلق تب مضبوط ہوگا جب ہم کبھی زندگی میں جو عارضی طور پر معاملات ہیں ان کو روک دیں، کچھ وقت رک جائیں، عارضی طور پر ان کو روک لیں اور دنیا کے معاملات سے کٹ کے ایک بار اللہ کے دروازے پر بیٹھ جائیں، تاکہ ہماری جو روحانی بلندی رکی ہوئی ہے، روحانی منزلیں جو ہماری رکی ہوئی ہیں وہ جاری ہو جائیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ روحانی طور پر نہ ہمارا وقفہ چل رہا ہے، دنیا داری کے معاملات میں اتنے بیزی ہو گئے ہم کہ وہ جو روحانی بالیدگی تھی نا وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ اتنی پرآشوب اور پرشور اور پرہجوم زندگی میں آپ گوشہ تنہائی میں بیٹھیں، گوشہ عافیت میں بیٹھیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو خالی کر کے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور موجودہ دور میں آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں تو 3 چیزیں ہماری زندگیوں سے تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اور وہ 3 چیزیں ہمیں واپس لانے کے لیے رب کے دروازے پر ضرور بیٹھنا پڑے گا۔ وہ چیزیں جو ہماری زندگی سے ختم ہو گئی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے سکون۔ زندگیوں میں وہ سکون نہیں رہا، وہ اطمینان نہیں رہا، عجیب سی بے سکونی کے اندر ہر شخص ہے، عجیب سی ایک کشمکش کی کیفیت ہر انسان پر طاری ہے، زندگیوں میں وہ اطمینان، وہ سکون نہیں رہا، ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے۔ دوسری چیز جو ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی ہے وہ ہے یکسوئی، تنہائی، یعنی باقی چیزوں سے کٹ کر صرف اور صرف تنہا ہو کر اللہ کے ساتھ جڑنے کا شوق، یہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا ہے۔ ہم ہر وقت ہجوم کے اندر ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیے رکھتے ہیں، اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی وہ ہے اللہ سے خاص تعلق۔ اللہ سے ہمارا تعلق ضرور ہے لیکن خاص تعلق نہیں رہا۔ اسی طرح آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا، بعض بندوں سے تعلق تو ہمارا ہو سکتا ہے کہ کئی ہزار لوگوں سے ہو، لیکن خاص تعلق تو چند لوگوں سے ہوتا ہے، اور ان میں بھی جو اخص الخاص تعلق ہے وہ صرف 2-4 لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم دل کی بات کر لیتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنے راز و نیاز کر لیتے ہیں، جنہیں ہم اپنا دکھ سکھ سنانے کے قابل سمجھتے ہیں، وہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے تعلق۔ تو یہ تعلق اللہ کے ساتھ ختم ہو گیا کہ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھیں، کبھی اس سے بھی دکھ سکھ کی بات کریں، کبھی اس رب سے بھی باتیں کیا کریں کہ مالک کائنات، میں تیرے دروازے سے بھاگ گیا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں رہا، زندگی میں دنیا داری کے معاملات میں، پیسہ کمانے کے معاملات میں اتنی دوڑ اور مقابلے بازی آ گئی ہے کہ میں تیری ذات سے دور ہو گیا ہوں، تو مصروفیت ہو گئی ہے، تو مالک کائنات تو میرے لیے تھوڑے کو بھی کافی کر دے تاکہ میں تیرے ساتھ جڑوں۔ آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی دوست احباب ملتے ہیں
जब इकट्ठे होते थे, इकट्ठे बैठते थे, तो उस दौर को फिर इंसान याद करता है कि यार कितना वक्त हुआ करता था, हम बैठे करते थे। फिर वो गिले शिकवे करते हैं कि अब जो है ना वो माश की दौड़ ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह माश ने हमें रब से दूर कर दिया है। अब रब के साथ दोबारा जुड़ने का जो है वो प्रोग्राम बनाएं। एतिकाफ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि 11-12 महीने इंसान दुनियादारी के मामलात में जब चलता रहता है ना, तो उसकी जो रूहानी बैटरी है ना वो तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो ये रमज़ानुल मुबारक उस बैटरी को चार्ज करने का दिन है, वगरना ये बैटरी डेड हो जाती है। और जब बैटरी डेड हो जाती है ना तो फिर इंसान रूहानी तौर पर ऑन ही नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो रूहानी बैटरी है वो तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक में रिचार्ज करते हैं हम उसे। और बिलखसूस ये जो आखिरी 10 दिन है जिनको क्लाइमैक्स कहा जा सकता है, रमज़ानुल मुबारक की चोटी कहा जा सकता है, जिस तरह सूरह बकरा है ना कुरान मजीद फुरकान हमीद की चोटी है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह से जुड़ें। अशर रहमत आता है, अशर मगफिरत आता है, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा आता है, नमाज रोज़ा इंसान अल्लाह की बारगाह में खर्च करता है शौक के साथ। तो इस तरह रमज़ानुल मुबारक की चोटी, रमज़ानुल मुबारक का जो क्लाइमैक्स है वो एतिकाफ है। कट जाए दुनिया से, एक दफ़ा जुड़ जाए अपने रब के साथ, और ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना इसको रीसेट करें। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गैर ज़रूरी तौर पर शामिल हो गई हैं। तो एतिकाफ अल्लाह के साथ जुड़ने का नाम है ताकि हमारी रूहानी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाए। और रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ के जो बुनियादी फ़ायदे, वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन जो ज़ाहिरी फ़ायदे बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हैं वो फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इंसान फरिश्तों जैसा हो जाता है। फरिश्तों का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ इबादत, रियाजत और बंदगी, बाकी दुनिया के मामलात नहीं है। आर्जी तौर पर हम मुकम्मल फरिश्तों की तरह तो नहीं बन सकते ना कि उनके तो मुआश के मामलात नहीं है, दुनियादारी के मामलात नहीं है, हमारे वो भी हैं। लेकिन ज़िंदगी में जहाँ हम 365 दिन दौड़ दौड़ के अपने आप को थका देते हैं, ये 10 दिन आर्जी तौर पर उस सिस्टम को रोक कर अल्लाह के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो गोया फरिश्तों की तरह हो जाते हैं कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत, रियाजत, बंदगी, जिक्र, फिक्र, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत और हर वक्त अल्लाह के घर के अंदर बैठकर अल्लाह का मेहमान बने रहना, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इंसान आखिरी ताक रातों के अंदर शब कद्र होती है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्री खैर वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। 1000 महीनों से, यानी 83 साल की इबादत एक तरफ और उस रात का लम्हा मिल जाना ये एक तरफ। इंसान ढूंढता रहता है। मोतकिफ का सबसे बड़ा फ़ायदा उसके एतिकाफ का उसे ये होता है कि रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों को वो जाग के गुजारता है और शब कद्र की सादत को पा लेता है। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान बुराई से रुका रहता है। जब इंसान मस्जिद से बाहर जाता है तो 100 किस्म की बात गलत कर जाता है, 100 किस्म की सोच गलत कर जाता है, 100 किस्म के काम गलत कर जाता है। तो एतिकाफ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि 10 दिन के लिए कम अज़ कम इंसान बुराइयों से रुक जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि वैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी कभी जमात से रह ही जाता है और कभी कभी तो नमाज से ही रह जाता है। एतिकाफ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में 10 दिन ऐसे मिल जाते हैं कि नमाज पंजगाना बाजमात तकबीर ऊला के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा देता है। यानी आप ज़िंदगी में कभी ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे एतिकाफ के दिनों में तकबीर ऊला के साथ ये सारी सादतें अता फरमाई हैं। और पांचवा बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारी नेकियां इंसान ऐसी करता है जो दौरान एतिकाफ नहीं कर सकता।
مثال کے طور پر کسی بیمار کی عیادت کرنا نیکی ہے تو اعتکاف میں نہیں کر سکتا، نماز جنازہ پڑھنا ایک نیکی ہے لیکن اعتکاف میں نہیں پڑھ سکتا، تو وہ تمام نیکیاں جو کسی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے انسان کی رک جاتی ہیں، وہ اللہ کے گھر میں وہ نیکیاں نہیں کر پاتا، اللہ رب العزت ان نیکیوں کا ثواب بھی انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہو میں باہر ہوتا تو میں جنازے میں شریک ہو جاتا یا عیادت کر لیتا، اللہ رب العزت اس کا ثواب اس کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بغیر وہ نیکی کی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اعتکاف کوئی سیر و تفریح کا نام نہیں ہے کہ چند جو ہے وہ دوست مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر گپیں چل رہی ہیں، ادھر کھانے پینے کے معاملات چل رہے ہیں، ادھر سارا دن سونے کے معاملات چل رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے سنا کہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں اور لوڈو کھیل رہے ہیں، سارا دن جو ہے وہ لوڈو کی گیم کھیل رہی ہے۔ موجودہ دور میں اس کا جدید طریقہ کار یہ ہے کہ موبائل انسان ساتھ لے آتا ہے اور سارا دن جو ہے وہ گیمز چل رہی ہیں۔ اعتکاف کا روحانی مقصد فوت ہو گیا، یہ کوئی سیر و تفریح یا ریسٹ کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا نام ہے۔ اس لیے اعتکاف کی اصل روح کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے ایسے دور کر دیتا ہے جس طرح زمین اور آسمان کا آپس میں فاصلہ ہے۔ اگر ایک دن کے اعتکاف میں اللہ رب العزت انسان کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے، تو جب انسان 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اسے کتنا نوازے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ زندگی کی اس دوڑ کے اندر مصروفیت حد سے زیادہ ہے، 10 دنوں کے لیے اسے روک دیں۔ اعتکاف روک دیتا ہے ہمیں، عارضی طور پر اس دوڑ سے ہمیں باہر نکالتا ہے، بالکل ایک اطمینان کی طرح، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی صبح اٹھ کے میں نے جاب پہ جانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ اٹھتا ہے تو اسے بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں رب کے گھر میں مہمان بنا ہوا ہوں اور رب کی عبادت ریاضت اور بندگی کرنی ہے، اور دنیا داری انسان کو بگائے رکھتی ہے۔ آپ جتنا اس کے اندر جو ہے وہ ڈوبتے چلے جاتے ہیں وہ اور کھینچتی ہے اپنی طرف، اور اعتکاف آپ کو اس بھاگنے والی زندگی سے باہر نکال دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے اللہ کے دروازے پر انسان جب بیٹھ جاتا ہے تو دنیا کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس سے رک جاتا ہے، اور زندگی بہت شور والی ہو گئی ہے، گوشے عافیت نہیں ہے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پرہجوم زندگی کے اندر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے چند دن ایسے مل جاتے ہیں کہ جن میں صرف اور صرف سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کی عبادت ریاضت بندگی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کے دروازے کی آس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنے شوق سے آدمی بازار جاتا ہے لیکن رب کے دربار نہیں جاتا، گویا بازاروں سے روک کر رب کی دربار کے اندر بیٹھ جانا یہی اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ وہاں سے بھی ہم کچھ لے کر جاتے ہیں تو یہاں سے اس سے بڑھ کر لے کر جائیں گے، وہ چیز لے کر آتے ہیں جو ہمیں دنیا کا فائدہ دے گی، یہ ہم وہ چیز خرید لیتے ہیں جو ہماری آخرت کو اچھا کرتی ہے۔ اور اس دوڑ میں انسان کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور اعتکاف کے اندر دوبارہ وہ روحانیت اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیتا ہے، اور سال بھر ہم جو ہے وہ دنیا داری کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ کیا سال بھر کی دوڑ میں ہمارے پاس چند دن بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم باقی دنیا داروں کو چھوڑ دیں، اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سانسوں کی نعمت دی، جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں اولاد دی، جس نے ہمیں رہنے کے لیے چھت دیا، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے صحت دی، جس نے ہماری اپنی زندگی میں سکون بھرنے کے لیے ہمارے لیے خوبصورت رشتے بنائے، کیا اس رب کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں؟ دنیا میں تو کوئی ایک شخص ایک نیکی کرتا ہے تو ہم ساری زندگی اس کی نیکی کا احسان نہیں جتلا سکتے۔ اللہ رب العزت نے تو ماں کی پیٹ سے لے کر انسان کے مرنے کے بعد تک ایک ایک لمحہ اپنی رحمتوں کی بارش کی ہے، کیا اس رب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب
زندگی انسان کی بالکل جکڑ جائے ایک مرتبہ تو اپنی بیٹری کو ریچارج کریں، اللہ کے دروازے پر بیٹھ جائیں تاکہ زندگی کے اندر سکون آئے، زندگی شور سے دور ہو، ہم گوشہ عافیت کے اندر بیٹھ جائیں، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا داری کے معاملات سے نکال کے اپنی بارگاہ میں اعتکاف کی صورت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔